نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شادی میں جانے کے لیے، اور اس وقت مجھے وہ نماز اتنی بھاری لگ رہی تھی، اور یہ خیال بھی آیا تھا کہ چلو چھوڑو، قضا کر کے بعد میں پڑھ لوں گی، مگر شکر ہے درس میں سنی ہوئی ایک بات ذہن میں آ گئی کہ جو جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے لیے ایک حقب جہنم میں جلا لیتا ہے۔ اور درس والی آپا نے بتایا تھا ایک حقب تو کئی سالوں پہ محیط ہوتا ہے۔ یہ بات اس وقت مجھے کام آ گئی تھی اور میں نے جیسے تیسے نماز ادا کر لی تھی، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ اتنی جلدی پڑھی۔ جو نماز میری بہترین نماز ہونی چاہیے تھی وہی میری سب سے نکمی نماز تھی۔ جدھر جانے کی جلدی تھی، جس کے لیے میں نے اپنی نماز خراب کی، کیا معلوم تھا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اور اس کے بعد عشاء کی نماز بھی میرے گھر پہ ہوتے ہوئے ہی ہو گئی تھی، مگر چونکہ میں میک اپ کر چکی تھی تو سوچا تھا آ کے پڑھ لوں گی۔ اگر وہ نماز اس وقت ادا کر لی ہوتی تو ایک اور فرض ادا کرنے کا اجر میرے اعمال نامے میں لکھ لیا جاتا۔ آج یہ لوگ مجھے کتنے خوش نصیب لگ رہے ہیں جو اس وقت امام کے پیچھے جمع ہو رہے ہیں، یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور میں نہیں پڑھ سکتی۔ میرے لیے عمل کا ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ نماز آج مجھے کتنی پیاری لگ رہی ہے، کاش زندگی میں بھی اتنی محبوب ہوتی، مگر زندگی میں تو یہ حال تھا کہ اذان ہو جاتی اور میرا ڈرامہ چل رہا ہوتا تو سخت مصیبت میں نماز جلدی پڑھتی کہ اشتہار ختم ہو جانے سے پہلے میری نماز ختم ہو جائے اور ڈرامے کا ایک سین بھی نہ رہ جائے۔ کسی شادی یا پارٹی پر گئے ہوتے تو نماز ایک چیلنج بن جاتی تھی، نیل پالش اور اتنے خوبصورت میک اپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور جب گھر آ کے پڑھتی تو نیند کا غلبہ اتنا ہوتا کہ نماز میں کیا پڑھ رہی ہوں کیا نہیں پڑھ رہی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ لیٹ نائٹ پارٹیز کیسی ہوتی تھی کہ واپس آ کے تھکاوٹ الگ ہوتی، نیند کا غلبہ اتنا ہوتا کہ نماز کے لیے کوئی خشوع باقی نہ رہتا، اور دماغ میں وہی باتیں، وہی گپ شپ، وہی کہہ چل رہے ہوتے جو پارٹی کے دوران ہم بے فکری سے مارتے تھے۔ کبھی کبھی تو کسی کی بات نماز میں یاد آ جاتی تو میں نماز میں ہی مسکرانے لگتی، اور کبھی کسی کا چپتا ہوا جملہ یاد آ جاتا تو نماز میں ہی دکھی ہو جاتی۔ آج سوچ رہی ہوں ایسی نمازوں کا حساب کیسے دوں گی؟ کیا ایسی نمازیں قبول بھی ہوں گی؟ لوگوں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ لوگوں، اس کی قدر کرو، پتہ نہیں ہے تمہیں کہ تم میں سے کس کی یہ آخری نماز ہو۔ مت سوچو اپنے کام کا، کاروبار کا، بچوں کا، گھروں کا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تمہارے گھر، تمہارے کام، کاروبار، تمہاری دوسری مشغولیات سے زیادہ تمہاری موت تم سے قریب ہو۔ اگر اس وقت مجھے آواز مل جائے تو میں ان سب لوگوں کو چیخ کر یہ بات بیان کروں۔ دیکھ لو، شاید اللہ نے میری سن لی۔ امام صاحب یہی بات لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسے نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔
ہاں مجھے یاد آ گیا، میں اس وقت مسجد میں ہوتی تھی، امام صاحب جب یہ بات کہتے تھے، مگر میں تو کسی اور سوچ میں ہی ہوا کرتی تھی۔ میں نے بھی تو کئی بار یہ جملہ سنا تھا اپنے ان کانوں سے، مگر کہاں میں توجہ دیتی تھی۔ کبھی دوپٹہ فکس کر رہی ہوتی، کبھی فون کی بیل بند کر رہی ہوتی، کبھی آخری میسیجز فون پہ چیک کر رہی ہوتی تھی، اور کبھی ادھر ادھر نظریں گھما کے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کون کون جاننے والا آیا ہوا ہے۔ کہاں میں امام صاحب کی ان باتوں کو اہمیت دیتی تھی۔ وہ کہتے تھے اور ہمیشہ کہتے ہی رہتے تھے، یہ تو ان کی عادت سی تھی۔ مجھے آج ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ جملہ میں نے پہلی بار سنا ہے، یا شاید پہلی بار غور سے سنا ہے، یا پہلی بار شاید مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ یہی تو سب سے ضروری بات ہے نماز میں یاد رکھنے کی، اور یہی تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ پتہ نہیں اگلی نماز نصیب ہو یا نہ ہو، موت تم سے اتنی قریب ہے۔ نماز شروع ہو چکی ہے اور امام صاحب کی تکبیر مسجد میں گونج رہی ہے، اور میری حسرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں جب ان کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، کیوں نہیں توجہ سے سنتی تھی، کیوں نہیں خشوع سے نماز پڑھتی تھی، کیوں نہیں اس وقت اپنی موت کو سامنے رکھ کے نماز ادا کرتی تھی۔ اس وقت لوگ اونچی آواز میں آمین کہا کرتے تھے، اور میں خیالوں میں ہی کہیں آمین کہتی تھی۔ آج میں ایک آمین کہنے سے بھی محروم ہوں۔ اب کہوں بھی تو کس بات پہ کہوں؟ ہدایت کی ضرورت تو دنیا میں تھی، وہاں جو ہدایت پا گیا، وہاں جو صراط مستقیم پہ چل دیا، وہ خوش نصیب ہے۔ میرے لیے تو ہدایت پانے کا وقت ختم ہو گیا۔